جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں جو کرپشن کے کیسز اب ہمارے سامنے دوبارہ آنے شروع ہو گئے اور صرف سپریم کورٹ میں یہ معاملات اٹھائے جا رہے ہیں. حکومتی سطح پر یہ کیوں نہیں اٹھائے جاتے؟ رینٹل پاور کمپنی کا ایک معاملہ جو آج آپ اخبار میں ہیڈ لائنز پہ دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ نے کل اٹھایا. اس سے پہلے حج کے معاملات پر سپریم کورٹ میں وفاقی وزیر نے خود کہا کہ کرپشن ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب پھر کیا کریں سر؟ اگر کرپشن ہو رہی ہے تو حکومت کیا کرے گی سر؟ کیسے روکے بیچارے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو جنرل کرپشن ہے کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے معاشرے میں ہر جگہ پہ ہر آدمی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ڈپارٹمنٹس میں یا دوسری جگہوں پہ جو ہے وہ کرپشن ہے. لیکن ایک کرپشن کی وہ قسم ہے کہ جو یعنی حکمران ہیں وہ باقاعدہ طور پہ مینج کر کے ایک مخصوص جگہ پہ مخصوص بندے، کسی کو دبئی سے لا کے کسی کو ملتان سے لے جا کے وہاں پہ لگاتے ہیں اور ایک طے شدہ منصوبے کے تحت جو ہے وہاں پہ پھر کسی جگہ پہ 2 ارب کی، کسی جگہ پہ 7 ارب کی جو ہے وہ ڈکیٹی ہوتی ہے. یہ دراصل کرپشن جو ہے، یہ جو کرپشن کے سکینڈلز ہیں حکمرانوں کے، تو یہ اس وقت جو ہے یہ پوری یعنی ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے بھی خطرہ ہے اور ملک کے لیے بھی خطرہ ہے. لیکن بیچاری حکومت مرکزی کیا کرے سر؟ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ جتنے وہ کر سکتے ہوتا تو کر رہے ہیں. نہیں تو وزیر اعظم صاحب نے NIC کا چیئرمین جو ہے وہ کسی اور نے لگایا تھا. یہ راؤ شکیل صاحب کو ملتان سے لے جا کے DG حج جو ہے وہ کسی اور نے لگایا تھا. یہ رینٹل پاور پروجیکٹس جو ہیں ان کا جو بیڑا غرق کیا اور قوم پوری کو اندھیروں میں ڈبویا 31 دسمبر 2009 کے بعد، تو کیا یہ رینٹل پاور پروجیکٹ جو ہے یہ کسی اور نے آ کے وہ معاہدے کیے؟ وہ جو کوئی تقریباً 300 مرتبہ لوگوں کو آ کے ٹی وی پہ کہا گیا کہ جی 31 دسمبر 2009 کے بعد اگر لوڈ شیڈنگ ہوگی تو ہم ذمہ دار ہیں، کیا وہ کوئی زبردستی ان سے بیان لیا گیا تھا؟ جو سٹیل مل کا ہے معاملہ، وہ سٹیل مل کا چیئرمین جو ہے وہ کس نے لگایا تھا؟ وہ سر میں اسی طرف آتا ہوں. میں ذرا آپ کو حج کے معاملات سننے ذرا. میں آپ کو حج میں جو کرپشن ہوئی ہے جس کو مانا ہے وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ہاں جی کرپشن ہوئی ہے. ذرا دیکھیں کہ کرپشن کا یہاں پہ معاملہ کیا ہے. یہ جو راؤ شکیل صاحب جو اس کی طرف رانا ثناء اللہ صاحب سے سن لیجئے گا، جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب کے ان کو لایا گیا ملتان سے، یہ وزیر اعظم صاحب کے کہنے پر سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے سپریم کورٹ میں اعتراف کیا کہ وزیر اعظم کے براہ راست کہنے پر لگے ہیں. اس سے پہلے یہ ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں لگے ہوئے تھے جہاں پر 3.5 ارب روپے کی کرپشن کے ان پر الزامات پہلے سے موجود تھے. ان کو DG حج لگائے جانے سے پہلے سے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں موجود تھا جب ان کو DG حج لگایا گیا سر. تو اب کیا کریں گے؟ اب آپ کیا امید کرتے ہیں کہ بہت شریف آدمی ہوں گے، کہ بڑے پارسا آدمی ہوں گے کہ جو کرپشن نہیں ہوگی اس کے اندر؟ باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن تو وہ منسٹری کا منسٹر ہے. The buck ends where؟ کوئی رسپانسبلٹی تو اٹھائے اس ملک میں کہ where does the buck end؟ اور دوسری بات، ایک اور تیسرا آپ نے کیس بھول گئے آپ سپریم کورٹ کا، کل چوتھی اس کی ہیئرنگ ہے جو میری پٹیشن ہے فلڈ پہ، اس پہ بھی بڑی کرپشن کے چارجز اس حکومت پہ لگائے گئے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سپریم کورٹ اس پہ جسٹس ملے گی ہمیں، اور سپریم کورٹ ہی سے جسٹس ملے گی، پارلیمنٹ سے تو ہمیں کوئی خاص کچھ مل نہیں رہا ہے. رؤف صاحب، وزیر اعظم صاحب کے علاقے میں ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں 3 ارب روپے کی کرپشن کر کے ان کو DG حج لگایا گیا، اور پہلا موقع ہے جب حج اتنا سکینڈلائز ہوا ہے تاریخ میں پاکستان کی، جتنا انہوں نے حج کو بھی نہیں چھوڑا. ہاں، یہ جو اس وقت ایک طرح کا ڈسٹربنگ ٹرینڈ ہے جیسے ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ہماری اور آپ کی زیادہ اس لیے فرسٹریشن ہے کہ ہم ایک عام آپ کے ویور سے، ایک عام آدمی سے زیادہ چیزیں جانتے ہیں. بہت ساری چیزیں تو ہم ان کو رپورٹ ہی نہیں کر سکتے بیکاز آف مینی ریزنز. ہمارے سامنے وہاں پہ ڈاکومنٹس آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، اسکینڈل آتے ہیں، رپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں، آپ بھی کرتے رہتے ہیں، ہم بھی سارے. ایک چیز بات آپ نے کی کہ کیا حکومت کچھ نہیں کر رہی؟ اس سوال پہ پچھلے دن میں نے کوئی تھوڑی سی فردر انویسٹیگیشن کی کہ کیا حکومت کا کوئی ادارہ کچھ نہیں کر رہا. تو میرے نوٹس میں یہ یہاں پہ ایک آپ کے سامنے انکشاف کروں کہ پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن ہے یہاں پہ جس کو ہیڈ کرتے ہیں امجد نون صاحب، اور بڑے اچھے بندے ہیں، بڑے شریف آدمی بھی ہیں اور ان کی کریڈیبلٹی بھی اچھی ہے. کم از کم 1-2 لوگ جو بچ گئے اس حکومت میں جن پہ کرپشن کے چارجز نہیں ہیں، تو امجد نون صاحب ان میں سے ایک ہیں. جو میری تفتیش نے تھوڑا سا بتایا جرنلسٹک نے، انہوں نے کچھ 40 انکوائریز کر کے وزیر اعظم کو بھیجی ہیں 40، اور وزیر اعظم صاحب نے اٹھا کے ان کو اپنے ٹیبل میں رکھ لیا ہے. ایک پہ بھی ایکشن نہیں لیا جو ان کو پرپوز کیے گئے تھے، نمبر 1. اور پلس جب یوں ہی پتہ چلا کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈال رہے ہیں امجد نون صاحب، وزیر اعظم صاحب نے ان کا پورٹ فولیو ہی چینج کر دیا کہ اب آپ بیٹھ کے
آپ پبلک کی گریونسز سنیں گے, آپ کرپشن اسکینڈل کو آپ جا کے انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے. سو اس ملک میں ایک کرپشن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, نہیں لگائیں گے. اور راستہ کدھر جاتا ہے کرپشن کا سر؟ یہ ملتان جائے گا سارے کا سارا. یہ لمبی کہانی ہے, صرف ملتان تک کی بات نہیں ہے کہ نوڈیرو بھی جائے گا, نوابشاہ بھی جائے گا, مطلب صاحب بات کر رہے تھے این آئی سی کی. این آئی سی میں وزیر اعظم کا ہاتھ نہیں ہے, اس میں آپ کے مخدوم امین فہیم صاحب کا ہے کہ ایک وہاں پہ نائٹ کلب جو چلاتے تھے وہاں پہ اعجاز نیازی صاحب, ان کو لائے, ان کو آ کے آپ نے چیئرمین بنا, جنہوں نے آ کے اربوں روپے کے کیے. ہاں ایک چیز کا ویسے خدا کا شکر کرنا چاہیے, جرنلسٹ میں فیل کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ہم خاصی تنقید بھی کرتے رہتے ہیں, آپ کے پروگراموں میں ہم نے کیے, لیکن یہ چیف جسٹس کو اور ججز کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے کوئی تھوڑا سا کوئی ہلکا سا کوئی آگے پل باندھنے کی کوشش کی ہے, کوئی تھوڑی سی ہمیں بھی امید ہوتی ہے. خواجہ آصف صاحب ان کیسز کے دوران ان کا اپنا رینٹل پاور میں وہ پٹیشنر بھی ہیں, انہوں نے ایک بات کہی جو کہ ویری انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی, کورٹ میں تھے کہتے سارا دن, کہ ہم نے ان ججز کی خاطر اتنی لڑائی لڑی ہے کہ اس دن برٹش پیٹرولیم کا کیس کورٹ میں تھا, اس دن رینٹل پاور کا کیس ادھر تھا, اس دن حج کا کیس, یہ سارے کے سارا ادھر تھا. اور ججز نے کہا کہ بھائی اب جو جتنا بڑا ہوگا جانے ہم نہیں دیں گے. رانا صاحب پہلے حج پہ بات کرتے ہیں کہ رانا صاحب شروع کہاں سے کریں, پہلے یہ تو بتائیں نا, حج کے وزیر کو فارغ کریں, ڈی جی کو فارغ کریں, کوئی جوڈیشل کمیشن بنائیں گے, کس طرح ہو؟ کیونکہ حکومت تو کچھ نہیں کر رہی. وزیر اعظم صاحب تو شاید انتظار کرتے ہیں کہ حالات کس چیز کا انتظار کریں. ویسے چلے میں تو یہ ازیوم ہی کروں گا کہ انتظار کرنے کی بات کروں. دیکھیں اس میں کاشف صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پہلے جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس ڈپارٹمنٹ کی, تو انہوں نے بھی ایک اس سلسلے میں ایک انکوائری کی تھی, اور اس وقت بھی کافی شور اٹھا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب اس طرح سے جو ہے وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد جب وہاں پہ جو یہ بلڈنگز وغیرہ کرائے پہ لی جاتی ہیں, تو اس وقت سے جو ہے یہ یعنی مختلف ذرائع سے میڈیا پہ بھی اور جو ممبرز ہیں وہ انفرادی طور پہ بھی سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے. سر کیا کریں ویسے, وزیر کو فارغ کریں؟ کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. سر وزیر ایڈمٹ کر رہا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے, وزیر کو فارغ کرنا چاہیے. روب صاحب ایک میں آپ کو انہیں رسپانسبلٹی, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے تو انہیں خود استعفیٰ دینا چاہیے. وزیر اعظم گیلانی صاحب کو باقاعدہ مشورہ دیا گیا تھا 2-3 دن پہلے کورٹ کی, جب ان کو سمن کیا کہ آپ مہربانی فرمائیں اپنے جو ہمارے وزیر صاحب ہیں ان کو آپ وقتی طور پر ہٹا دیں جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرتی. اور گیلانی صاحب کو تھوڑا سا کریڈٹ دینے چاہیے کہ انہوں نے زرداری صاحب کو بھی کال کیا کہ آپ ہمیں وزیر صاحب کو ہٹانے دیں تاکہ سپریم کورٹ کو بھی ایک اچھا میسج جائے اور پبلک کو بھی جائے. اور زرداری صاحب نے پٹ ہز فٹ ڈاؤن کہ نہیں جناب کہ ان کو نہیں ہٹایا جائے. کیسے پتا؟ میرے پاس اپنے سورسز کچھ ہیں, میرے اپنے کریڈیبل سورسز ہیں کہ انہوں وزیر اعظم کو مشورہ دیا گیا تھا نام دے کے کہ آپ ان کو مرضی نہ کریں. اور سر چلے بتانا کیا ہونا چاہیے, وزیر آپ کا کھڑے ہو کے کہتا ہے کرپشن میں کیا کریں؟ نہیں میں بتاتا ہوں, اچھی سی بات کریں, کرنا کیا چاہیے؟ اچھی باتیں ہوتی ہیں. یہ باوسوخ ذرائع کا نام لے کے جو مرضی کسی کو کہہ دیں کہ وزیر اعظم نے یہ کہا, صدر نے یہ کہا. مجھے بات کرنے دیں, بڑا ایسا ذرا وزیر اعظم سے پوچھ لیں آپ نے زرداری صاحب کو فون کر کے کہا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے وہ آپ کو بتاتے ہیں اور پھر جو جواب آتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک مجھے بات کر لینے, جہاں تک حج کے انتظامات کا مسئلہ ہے اس میں گورنمنٹ خود جو ہے منسٹر صاحب نے کنسیڈ کیا ہے کہ اس میں جو آدمی 3 ارب روپے کے کرپشن سکینڈل میں ملوث ہے وہ ڈی جی حج کیسے بنا؟ سر پہلے یہ تو بتائیں نا. میں چاہوں گا مجھے بات کر لیں, یہ ساری باتیں آپ نے کر لی ہیں. سر بتائیں نا, آپ نے جواب دینا نا. سر آپ باتیں کر چکے ہیں, اب مجھے جواب دے دینا. یہ رننگ کمنٹری نہیں, آپ یہ باتیں ساری کر چکے ہیں. اسپاٹ فکسنگ کرتے ہیں سر, اسپاٹ فکسنگ کرتے ہیں کر کے. وزیر اعظم سر میں اسپاٹ فکسنگ وزیر کا کیا ہونا چاہیے سر؟ میں یہ بات کرتا ہوں کہ پہلے یہ ہوا, وزیر صاحب نے اپنا موقف بتا دیا, سپریم کورٹ نے بتایا, اور اس کے مطابق انکوائری ہو رہی ہے. جو کنسرن ہے ان کے بارے میں ایکشن لیا جائے گا. کیوں نہیں لیا جائے؟ انکوائری ہو رہی ہے. جو اس کے سپریم کورٹ کے جج نے کیا کہا سر آپ کو پتا؟ جی جج صاحب نے پتا کیا کہا؟ نہیں جج صاحب انہوں نے کہا باہر کے ملک میں اگر ایسا ہو, سر سن لیں, پڑھ لیں نا جج صاحب. انہوں نے کہا تو وزیر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ ایف آئی اے والے غیر جانبدار انکوائری کیسے کر سکتے ہیں جب آپ خود وزیر ہیں, آپ کے دور میں کرپشن نہیں ہے, کیسے ہوگی؟ پھر تو سارے انکوائری اگر کہ ہر حکومت مان رہے بھائی بات سن الزام نہیں, میری بات سن, مان رہے ہیں کرپشن, میری بات نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ایکشن ہو رہا ہے, انکوائری ہو رہی ہے. اگر کسی حکومت کے درمیان کے دوران جو انکوائری ہے وہ نہیں ہو سکتی, پھر تو یہ تمام کسی نہ کسی وقت حکومت ہوگی اور آپ تمام انکوائریز کے جو ہے وہ فورم بند کر دیں گے. انکوائریز ہوں گی, یقیناً جو رسپانسبل ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور موجودہ گورنمنٹ کرے گی.
میں سمجھتا ہوں کہ کیا سرائی جو ہے اس پہ صرف نہیں جانا چاہیے. کیا سرائی کیڑی سر خدا دا واسطہ جی, وہ کیا سرائی کیڑی نہیں تو ہم ایکشن لے رہے ہیں. کیا ایکشن لیا ہے؟ کیا ایک فوری ایک دن میں سر کیا سرائی تو نہ کہہ رہے, کیا سرائی نہ, وہ وزیر کہتا ہے ان کا پلیز ایک سیکنڈ, بات وہ کر چکے ہیں, انہوں نے اپنا موقف دے دیا, آپ ان کو بار بار کیوں پریس کر رہے ہیں؟ کیا پریس کر رہا ہوں میں ان کو, میں تو کہہ رہا ہوں کہ کرپشن ہوئی ہے, وزیر مانتا ہے کیا, ان کا موقف کلیئر ہو گیا ہے, وزیر صاحب آپ کا موقف کلیئر ہو گیا, آپ بار بار وہی چیز ریپیٹ کریں. ان کا موقف کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی ڈپارٹمنٹ میں کوئی منسٹری میں کرپشن ہو تو اس کا جو ہے ٹوٹلی وزیر سے کوئی تعلق نہیں ہے, وزیر کو نہیں کرنا چاہیے ریزائن. ان کے سٹینڈرڈ سن لیجئے, آپ کے سٹینڈرڈز انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو نہیں میٹ کرتے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈز یہ ہے کہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی گورنمنٹ منسٹری میں اتنی بڑی کرپشن ہوتی ہے تو وزیر نارملی ریزائن کر دیتا ہے. یہ ایڈمٹ کریں, انہوں نے بھی کہا کہ لڑائی کی کس بڑی اچھی بات, میڈم نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کرتے. جب آپ سابقہ حکومت میں آپ لیکن ان کی پارٹی تو اس میں پاکستان سٹیل مل کا فیصلہ آیا, سپریم کورٹ نے کیا, کتنے لوگ ریزائن کر گئے. سابقہ حکومت نے حبیب بینک جو ہے وہ ایسے چلا گیا تو کتنے لوگوں نے اس کے آگے چلتے. پوری مثالوں کو فالو کریں, آپ پوری مثال کوٹ کریں, ہم فالو نہیں کریں ہم تو سب یہ کہتے تھے ریزائن کریں. اگر ہمارے 2 کرپشن کے کیسز ہیں آپ کے ہزار ہیں, یہی تو والیوم ہے. پی ٹی سی ایل چلا گیا تمام, پی ٹی سی ایل از اے گڈ ڈیل بائی دا وے. تو میں پی ٹی سی ایل از اے گڈ ڈیل سر. والیوم آپ کو کچھ والیوم کا اندازہ ہے؟ $6 billion وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا اور قسطوں میں دے دیا گیا. یہ کہاں کتنے ریزائن ہوئے, میں ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم انکوائری کریں گے اور یقیناً جو کنسرن لوگ ہیں جو ذمہ دار اس کے ٹھہریں گے, انکوائری میں ان کے خلاف ایکشن ہوگا. بہت اچھا, بالکل ٹھیک, بہت اچھا بیان. جہاں تک میرے بھائی میں آتا ہوں, رانا صاحب آتا ہوں, رائٹ صاحب ایک چیز سنا دو. منسٹرز کو یہاں بلا کے اتنا ہائپر کیوں کر دیتے ہیں؟ ان کو جواب نہیں ہے, والیوم کا اندازہ ہی نہیں ہے. والیوم جو میں آتا ہوں آپ کی بات سر, ایک سوال فیصل صالح نے ایک سوال اٹھا تھا کیونکہ رینٹل کا دوسرا کیس آیا سر, رانا صاحب نے بھی رینٹل کا ذکر کیا. سر رانا صاحب ذرا سنیے گا, یہ ایک سوال ہوا تھا, فیصل صالح صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا راجہ پرویز اشرف صاحب سے, ذرا سنیں کیا کہتے ہیں. یہ 4 کل ہیں اور یہ آیت الکرسی ہے. یہ اس میں رمضان کے مہینے میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پلانٹ آ رہے ہیں یہ سارے آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے کرونیز کے ہیں, انور مجید ہیں, اس میں اقبال زید احمد ہیں, اس میں اور لوگ ہیں جن کی آ رہی ہے. اس میں کہہ رہا ہوں یہ مجھے کہیں انور مجید کا پلانٹ کوئی نہیں ہے, اس میں ہاتھ رکھ کے کہہ دیں. سر کیا جواب آیا ہوگا راجہ صاحب کی طرف سے؟ کچھ نہیں, انہوں نے ہاتھ ہی نہیں رکھا. کیا کہا ہوگا آگے؟ کیا فیصل صالح حیات کی بات کا جواب دینا ضروری؟ ماشاءاللہ کیا کریکٹر, وہ تو پیپل پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں اور اگلے دن اپنے پارلیمنٹری لیڈر ہے پاکستان مسلم لیگ کے. آپ تھوڑے آرام سے بات کریں پلیز. اس لیول پہ ہے, جو اس لیول پہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتا اور پھر وہ پیٹریوٹ میں چلا گیا, جنرل کے ساتھ اقتدار میں چلا گیا, اور پھر تمام انور مجید اور اقبال سر سوال کا جواب, انور مجید اور اقبال زید احمد کے پاور پلانٹ ہیں یا نہیں؟ جی جی, انور مجید کے اور اقبال زید احمد کے پاور پلانٹ ہیں یا نہیں؟ آئی ڈونٹ سر میرا خیال ہے یہ میرے علم میں نہیں. بڑائی صاحب کے ساتھ مجھے ہمدردی بھی ہے کہ ان کو ایک انڈیسنٹ کام کرنا پڑے گا, حالانکہ ہاں ان پہ ذاتی طور پر کوئی کرپشن کے الزام نہیں, بٹ ان کی جو منسٹری ہے اس میں تو بڑے الزامات ہیں, لمبی چوڑی لسٹ ہے. ہم بھی جا کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بیٹھتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے بٹ اسی طرح سے یہ منسٹر انچارج ہے, ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. سیم چیز رینٹل پاور پلانٹ کا سب سے بگ بینیفیشری ہے اب وہ آپ کے اقبال جی احمد صاحب, جن کو 728 میگا واٹ کے